बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह मैंने किया है सबसे तौबा करता हूँ। आइंदा के लिए वो काम करूँगा जिससे अल्लाह रसूल राज़ी हो, और वो काम नहीं करूँगा जिससे अल्लाह रसूल नाराज़ हो। Thank you. Thank you. ছেড়ে দেন, মুখের মধ্যে হাত মালিশ করুন এইভাবে। বাম হাতে গেঞ্জি উঠাইয়া ডান হাত সিনার মধ্যে মালিশ चेहरे पे, गंजी के नीचे सीने पे मालिश करें ताकि तौबा की फैज़ात बरक़ात से अल्लाह ताला आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बस ये पल्लू अपनी जगह पे छोड़ दें। রুমাল টানাটানি করবেন না, যেরকম আছে সেরকম রেখে দেন। কাপড় আপনারা ছেড়ে দেন, যেরকম আছে সেরকম থাকবে। শুধু আপনারা হুজুরের নসিহত শুনেন। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों को अल्लाह ताला ने तौबा करने की तौफीक दी। आमीन। तौबा करने के बाद जब इंसान अपनी गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह तौबा कबूल फरमाते हैं, तो इंसान बिल्कुल गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। Thank you. और वो एक नई जिंदगी उसकी शुरू हो जाती है। तो आज आपने तौबा की है, आपकी गुज़श्ता जिंदगी अगर आप जो गुजर गई, जो टाइम गुजर गया, जो जिंदगी गुजर गई, उस जिंदगी पे अगर हम नजर दौड़ाएं, पहली बात तो ये है कि अगर किसी के बहुत ज्यादा उम्र भी हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 100 साल क्यों ना हो, जब हम पीछे देखते हैं तो जो टाइम गुजर गया वो ऐसा है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की जो 900 साल से तक कुछ ऊपर नीचे आपकी उम्र थी, तो आपका जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो 900 साल उम्र गुजारने के बाद किसी ने सवाल किया कि आप बताएं कि आप दुनिया में आए, आपने कितना वक्त गुजारा और कैसे लग रहा है जो 900 साल आपने उम्र पाई, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं आज? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस इस कमरे में दाखिल हुआ, इधर से दाखिल हुआ और इधर से मैं बाहर निकल रहा हूं। Thank you. Thank you. हमारी उम्रें कितनी हैं? 200 साल, 100 साल,
100 साल होगी, कुछ न कुछ ऐसे पुराने जमाने के जिन्होंने खालिस घी खाया है, खालिस खुराकें की हैं, शायद उनको 100 साल उनको मिलती रही, लेकिन इस दौर में 100 साल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो नूह अलैहिस्सलाम को 900 साल का अरसा ऐसे लग रहा था जैसे वो एक कमरे में दाखिल हो गए और इधर से दाखिल हुए और इधर से वो बाहर निकल गए। तो मेरे साथियों, ये उनकी जिंदगी उन्होंने ऐसे महसूस की। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, आपकी जो उम्र गुजर गई है, जब मुड़ के पीछे देखते हैं तो जो टाइम गुजर गया वो तो ऐसे है जैसे बस आंख झपकने की बात है। बचपन आया, जवानी आई, अब बुढ़ापा है, पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है कि ये जिंदगी अगर 900 साल भी हो, 1000 साल भी हो, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ये ऐसे गुजर जाती है कि इसके गुजरने का कोई पता नहीं चलता। तो हमारा जो उम्र गुजर गया है वो पलक झपक है। कुछ यादें हैं जो हम कहते हैं हाँ इस तरह बचपना, जवानी, और जवानी से बुढ़ापे में कैसे गए पता ही नहीं चला। तो साथियों, ये जो गुजर गया इसका पता नहीं चलता, आने वाला कितना होगा इसका भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर जितना भी हो उसके गुजरने में ऐसा ही होगा जैसे आंख झपक जाती है, जिंदगी, उम्र, जिंदगी का मेला खत्म हो जाता है। तो जिंदगी एक अमानत है Thank अल्लाह you. ताला की। जिंदगी एक एहसान है अल्लाह ताला की। जिंदगी एक नेमत है अल्लाह ताला की। जिंदगी एक एहसान है अल्लाह ताला की। जिंदगी एक नेमत है अल्लाह ताला की। तो इस जिंदगी की कीमत को समझना बड़ा जरूरी है, इसको वैल्यू करना बड़ा जरूरी है कि इस जिंदगी की हकीकत क्या है। और हम अगर इस दुनिया में आए हैं, Thank you. ये नेमत हमें मिली है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दे दी यहां वक्त गुजारने के लिए। थोड़ा अरसा जब हमारी जो उम्र है वो उम्र हमने गुजारनी है, और दुनिया को अल्लाह ताला ने मजरा जिसमें खेती बाड़ी होती है, ये एक मजरा है जिसमें आप खेती बाड़ी करते हैं, बीजा डालते हैं, फसल उगाते हैं। तो ये खेती जो आपकी है, इसमें जो समझदार जमींदार है वो बीजा तलाश करता है, अच्छे से अच्छा बीजा। बीजा जानते हैं ना, बीज, सीड, ये वो जो समझदार जमींदार है वो क्या करता है, वो पूछता है कि कौन सा नस्ल अच्छी है, कौन सा दाना अच्छा है कि मैं वो लगाऊं तो उससे फसल अच्छी मिल जाए। वो समझदार होता है, उसकी कोशिश होती है कि जो टाइम मुझे मिला है इसमें ये खेती है, इसमें अच्छी फसल, अच्छे तुखम डाल दूं, अच्छा बीजा डाल दूं ताकि अच्छा फसल मुझे मिल जाए। तो साथियों,
یہ تو ایک مثال ہے مزرعہ کی، دنیا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزرعہ سے، کہ یہ کھیتی ہے، اس میں بیجا آپ کیا ڈالتے ہیں؟ اگر آپ نے اچھا بیج ڈالا، گندم کا دانہ ڈالا، اچھا بیج، اچھی فصل ہو جائے گی۔ اگر کمزور بیجا ڈالا، کمزور فصل ہوگی۔ اسی طرح یہ زندگی ایک کھیتی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے اچھے کام کیے، اللہ کو راضی کیا، تو ہم اس کی اچھی فصل ہمیں ملے گی، اچھا صلہ ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے اس زندگی کے اس کھیتی میں گندم ڈالا، گندم ملے گا، لیکن اگر ہم نے کاریزے ڈالے، کاریزوں کو سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک جوان سمجھتا ہے، یہ سر مراتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن یہ جانتا نہیں ہے کاریزے کو، صرف سر ہلا رہا ہے۔ تو ہم نے سر نہیں ہلانا، سمجھنا ہے۔ کاریزہ ایک ایسا درخت ہے جو درخت اگتا ہے تو اس میں سوائے کانٹوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھل نہیں ہوتا، صرف کانٹے ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں، مختصر بات یہ ہے کہ زندگی کی اس کھیتی میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے تسبیحات پڑھ کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ حضور کی محبت کا بیج اس میں ڈال کے، اللہ کی وحدانیت کا بیج ڈال کے، اس سے جو فصل آپ کو ملے گا وہی آپ کا اثاثہ ہے، وہی آپ کی دولت ہے، وہی پھل ہے جو آپ نے حاصل کر لیا۔ اور اگر زندگی میں آئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے، اللہ نے احسانات کو بھول گئے، اور دنیا کے اس کھیل تماشے میں آپ نے وقت ضائع کیا، تو آخر میں آپ کی مثال بھی وہی ہوگی کہ ایک بدقسمت زمیندار جس کو اللہ نے وقت بھی دیا، جس کو اللہ نے کھیتی بھی دی، جس کو اللہ نے پانی بھی دیا، جس کو اللہ نے موسم بھی دیا، لیکن وہ اپنے کھیت کو سینچ نہیں سکا، اور اس کی مثال اس کھیت میں خضروں کاریزے کے درخت اگائے جس کا فائدہ اسے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے، اس زندگی کو اس طرح ایک بیکار وقت گزار کے اور لا حاصل کہ آپ کا آخر میں آپ کے پلو میں کچھ بھی نہ ہو، جس طرح ایک زمیندار غلط فصل اگانے دانہ بیجتا ہے، اس کو اچھا فصل نہیں ملتا، اس طرح ہم نے غلط وقت گزارا، ہم نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، ہم نے اپنے آقا سے محبت کا تعلق قائم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ہم نے پس پوش ڈالا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کیا، تو ہماری مثال اس بدقسمت زمیندار کی ہوگی کہ جس کے چاروں طرف محنت کرنے والوں نے فصل اگایا ہے اور اس کی کھیتی میں کاریزہ اگایا ہے۔
تو اس زمیندار پہ کتنا افسوس ہوگا اس کے لیے، اس پہ کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ لوگوں نے فائدہ اٹھا دیا اور اس کے قسمت میں کاریزے تھے. یہ قسمت بھی اس نے خود بنانی تھی. اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اس پہ اس نے چلنا تھا، وہ نہیں چلا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو چھوٹی سی عمر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے، انسان کے پلو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس زندگی کو کارآمد بنانا بڑا ضروری ہے، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی وحدانیت اور حضور کی محبت، حضور کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ وحدہ لا شریک اور حضور اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب، ان سے تعلق ہمیں یہ موقع فراہم کرے گا کہ کل ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو سرخرو ہوں گے. تو زندگی میں بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب ایک گناہ لے لیں کہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. غیبت جانتے ہیں نا، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار عزیز آپ کے ساتھ حجرے میں بیٹھک میں بیٹھ کے چائے پی لے گا، بہت پیاری باتیں ہو جائیں گی. وہ جب اٹھ کے چلا جائے گا تو پیچھے سے کہیں گے اس نے ایسا کیا ہے، اس کا بیٹا، اب دیکھو یہ کتنا نشے میں ہے، پیسہ آ گیا تو یہ ہو گیا. یہ باتیں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی محفل سے 5-10 ساتھی بیٹھے ہوں، ایک اٹھ کے چلا جائے اور اس کے پیچھے پھر بات نہ ہو؟ کبھی ایسی خوش قسمت لمحہ آیا ہے؟ سچی بات کہہ دیں، ہم لازمی کہتے ہیں اس نے دیکھا، اس کا باپ ایسا تھا، آج اس کو دیکھو، اس کا کیا ہے، میں تو اس کو دادا کو بھی جانتا ہوں. یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اب یہ ہم اس ایک غیبت کا حساب دینے کے قابل نہیں. زندگی میں کتنے لوگوں کی ہم غیبت کر چکے ہیں، تو حساب یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو اگر یہ ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کا حساب دینے کے قابل نہیں ہے، تو میرے ساتھیوں، ہم تو اٹھتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. کتنے ہیں؟ اور آج کل تو یہ فیشن ہو گیا، رات کے 2 بجے تک سونا نہیں ہے، اور صبح 10-11 بجے نماز نہیں. اللہ کو بھول چکے ہیں. ہم بھولے ہیں، لیکن اس وقت سے ڈرو. اللہ کی رسی تو لمبی ہے، وہ اور لمبا کر دیتا ہے، لیکن جب یہ رسی کو کھینچتا ہے، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دستگیری سے کہ سخت ہے گرفت اس کی. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا. تو گناہ جو ہے وہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. انہی گناہوں کے ساتھ اگر ہم قبر میں چلے جائیں تو ہمارے لیے
यही गुनाह हमारे साथ हों तो मेरे साथियों, अल्लाह अगर माफ करता है तो वो तो गफूरुर रहीम है, लेकिन हम जिस तरह ये तोहफा लेके गुनाहों का जाएंगे तो हम तो बड़े बड़े हिसाब हैं। मौत के बाद पहला इम्तिहान तो कब्र का है, और उसके बाद कयामत तक अगर हमारी निजात हुई है तो खुशी, और हमारे लिए कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, हम खुशी खुशी ये अरसा कयामत तक का है इसको गुजारेंगे। और अगर हम गुनाहगार हैं और अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाते हैं तो मेरे साथियों ये लंबा अरसा गुजारना बड़ा मुश्किल है। ये लंबा अरसा कब्र के अजाब का, ये लंबा अरसा गुजारना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर जाएं तो गुनाहों से पाक जाएं। और ये जो आप बैत करते हैं, ये जो आप तौबा करते हैं, ये आप पे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपको गुनाहों के बावजूद आपको ये नेमत दी है कि तुम तौबा कर लो तो मैं माफ कर दूंगा। तो ये सिलसिला हम कहते हैं ये एक नेमत है कि तौबा हमें, सिलसिला हमें जमा करके तौबा करा देता है, और हम गुनाहों का जो बोझ अपने सर पे उठा के फिरते हैं इसको किनारे रख लेते हैं और ठंडी सांस ले लेते हैं। तो साथियों, आज आपने तौबा की है, तौबा से गुनाह अल्लाह माफ फरमा दे, और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को ठंडे सदके दिल से तौबा की है तो अल्लाह माफ फरमाएंगे। लेकिन इसके बाद की जिंदगी जो है अब ये हम पे है कि गुज़िश्ता गलतियों को अल्लाह के हवाले हमने कर दिया, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन आने वाले वक्त जो है जिंदगी, 1 दिन है, 10 दिन है, 1 साल है, 6 महीने है, 10 साल है, ये जो अरसा है अब ये आपके हाथ में है कि इसको, ये जो जिंदगी के लम्हात हैं इसको इस तरह गुजारें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे राजी। ये आपको अल्लाह ने, आज आपने तौबा की है, अल्लाह ने आपको ये मौका फराहम कर दिया। अब आप इस मौका से फायदा उठाएं। अल्लाह ताला की वादानियत, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाएं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा बनाएं। अपनी औलाद, अपनी जान, हर चीज से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर पे दरूद और सलाम भेजें, तिलावत कलाम पाक करें, नेकियों के काम करें, सदका खैरात दें। ये जो अदारे हैं, जामिया है, अंजुमन, इनकी खिदमत करें ताकि आपका खात्मा जो है वो बिलखैर हो, खात्मा बिल ईमान हो, और जो लंबी जिंदगी कब्र की है वो आपकी आसान हो जाए। तो आज आपने तौबा की, सिलसिला कादरिया में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए से ये सिलसिला हम तक पहुंचा है। तो अल्लाह ताला, सिलसिला एक नेमत है, सिलसिला हमें बस वार्निंग देता रहता है बुराइयों से बचने की, नेकियों के काम करने की, और फिर इस तरह सबको जमा करके अल्लाह के हुजूर पेश करना ये सिलसिले का काम है। आपका तौबा करना ये आपका काम है, हम सबका काम है कि हम तौबा करें, और अल्लाह ताला पे हमारा ईमान है कि हुजूर के सदके में अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए। तो
آپ کو اسباق دیے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ الا اللہ الا اللہ 200 بار، اللہ 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 200 بار پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ کا وظیفہ ختم ہوا۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنا ہے۔ الحمد شریف 1 بار، کل شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد وہی درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ یہ آپ نے پھر یہی وظیفہ کرنا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ یہ اسباق آپ کو دیے گئے ہیں، پابندی سے پڑھیں تو بہتری ہوگی۔ آج میرے خیال میں آپ کے ساتھ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ بھائیوں کے ساتھ گزارا۔ آپ بھائیوں کی محبت ملی، آپ نے جس طرح میلاد شریف کا جلوس نکالا، پھر اس کے بعد مختلف پروگراموں میں آپ بھائیوں کی محبت سے میں خوب قاسم شاہ اور محمود شاہ ہم سب آپ کی محبت سے سیراب ہوئے۔ آپ نے ہماری پیاس بجھائی۔ اتنی محبت ہمیں، جو محبت آپ نے دی ہے، یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ رشتہ ہے، اس رشتے کو قائم فرمایا ہے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے محبت کی سوغات ہمیں نصیب کی ہے، انہوں نے محبت کا بیجا بوجا ہے۔ جو میں بیجے کی بات کر رہا تھا، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغان میں محبت کا بیجا لگایا ہے، ڈالا، اور آج محبت کا یہ پھل ہے۔ آپ سب اس محبت کے بیج بویا ہے حضرات نے سلسلے کے ذریعے سے، اور آج پھل ہمیں حضور کی محبت کے صورت میں ملا ہے۔ اتنا بڑا جلوس، میلاد شریف کے پروگرام، مختلف پروگرام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک مرشد برحق ہمیں عطا کیا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا جی کہ اللہ نے ہمیں مرشد برحق عطا کیا، ان کے صدقے سے ہمیں انجمن ملا، ان کے صدقے سے ہمیں جامعہ ملا، ان کے صدقے سے ہمیں غوثیہ کمیٹی ملی، ان کے صدقے سے ہمیں دعوت الخیر ملا۔ یہ سب نعمتیں ہیں، یہ سب ذرائع ہیں، سورسز ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی۔ اپنے آپ کو ان جوڑ کے رکھیں،
जामिया के साथ, गौसिया कमेटी के साथ, अंजुमन के साथ, दावतुल खैर के साथ अपने आप को जोड़ के रखें, इन नेमतों की कदरदानी करें। और ये दौर खतरनाक दौर है, फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। और इस फितनों के दौर में कोई भी हमें बाजू से पकड़कर सिराते मुस्तकीम से, सीधे रास्ते से उल्टे रास्ते पे डाल सकता है। हमारी मिसाल उस बच्चे की है जो बाजार में जाता है, मेले में जाता है, तो बाबा उसके बाजू को पकड़ के रखता है, पकड़ के। इनको पता नहीं, आपको पता है। अब अरे बाबा, छोटे बच्चे को जब बाजार ले जाते हैं मेला में, उसको खुला छोड़ते हैं या बाजू से पकड़ते हैं? खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि बाजार में कितने डाकू हैं, कितने बुर्दा फरोश हैं, अगवा कर देते हैं। ऐसा है या नहीं है? बस इस दुनिया में भी हमारी मिसाल उस छोटे से बच्चे की है। मुर्शिद हाथ में अपना हाथ हो तो जो उठने वाले फितने हैं ये हमें गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा हाथ मुर्शिद के हाथ से छूट जाए, या हमने अपना हाथ मुर्शिद बरहक के हाथों में नहीं दिया, तो इस मेले में, इस गरम बाजार में ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है इस दौर के अंदर। इसलिए सिलसिले के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको, हम जा रहे हैं कल इंशाअल्लाह, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बड़ा प्यार मिला, आपसे हमने प्यार करना सीखा। हम भी दावा करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बंगालियों के सामने आते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं, ये तो बहुत आगे हैं। प्यार में बंगाली बहुत आगे दौड़ रहा है। बस इसी तरह अपना ये जो आपका टाइटल है, इसको कायम रखना है। ये मोहब्बत का जो झंडा आप उठा के और पूरी दुनिया देखती है, ये कौन है यार? ये जो इतना बड़ा जलूस, ये करोड़ों लोग हुजूर की मोहब्बत में दीवानावार निकलना, ये कौन है? अरे बाबा, बंगाली हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हुजूर की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा, आमीन आमीन, जो फैज़ अल्लाह ने आपको दिया है, बस इस फैज़ से फैज़याब होते रहें, इसको काबू रखें, अपना दिल के अथाह गहराइयों में हुजूर की मोहब्बत को रचा और बसा दें। अल्लाह की वहदानियत और आका की मोहब्बत, इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाए, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पढ़ते थे, हजरत आमिना सुनते थे, आवाज आते थे, नबी सलाम या
مصطفیٰ جان رحمت پہلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرات پہنا شمع بز میں ہدایت چور بیسری کٹی قبلہ طیب شہا عادیان دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ کاملان طریقت پہ کامل درود عاملان شریعت پہلا او سلام مصطفیٰ یا الہی صدقہ زلف رسول یا سلامی آج جانا ہو قبول مدینے کے چاند کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع حسوالہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ کے دربار میں ہماری یہ عرض ہے ہم نے حضور کو جتنے کیا ہے بہت سے بے ادبی ہوئی ہم حضور سے معافی مانگتے ہیں اسی لیے اور محبت کا جو ہم نے دیکھا ہے یہ بہت کم ہے اولاد رسول کی شان میں ہمارے جان مال سب کچھ قربان ہو تب بھی کم ہے اللہ ہم کو قبول کرے ہم معافی مانگتے ہیں حضور ہم کو معاف کر دیجیے زندگی کی دوہے لمحے ہم پہ گزرے ہیں کٹن ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کی بات یہی حال ہے حضور ہمارا دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین امین یا اللہ ہمارے بھائیوں کی آج کی یہ محفل ہے اور ربیع الاول شریف کی پورا مہینہ جس طرح بھائیوں نے اپنے آقا سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے یا اللہ ان کی اس محبت کو قائم اور دائم رکھ آمین اور یہ محبت کا سلسلہ تا قیامت جاری اور ساتھ آمین یا اللہ ہمیں بس تیری وحدانیت کہ تیری ذات سے وحدہ لا شریک ہے اور پھر آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بس ہمارے محبتوں کا مرکز ہے یا اللہ آمین ہم پہ اپنے محبوب کے صدقے ہم پہ کرم فرما رحم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما آمین غلطیوں کو درگزر فرما آمین ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں آمین قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں یا اللہ بس ہم پشیمان ہیں
ہم اپنے نادم ہیں اپنے گناہوں پہ، ہمیں معاف فرما، آمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمیں آفات سے ہمیں معاف، آمین یا اللہ بیماریوں سے یا اللہ ہمیں معاف، آمین یا اللہ بچوں کی اکثر اس دورے میں نے امریکہ میں بھی بچوں کو دیکھا اور یہاں بنگلہ دیش میں بھی کہ بچے گویائی سے محروم ہیں اور بچوں پہ ایک عجیب کیفیت ہے، اکثر بچے جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آفت ہے، یہ جو بیماری ہے یا اللہ، اس سے تمام انسانیت کو یا اللہ اس سے نجات دلا، آمین یا اللہ ہمارے بھائی جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ سب پہ کرم فرما آمین اور صحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم امتحان دینے کے قابل نہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بھائیوں نے توبہ کی ہے، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما، آمین ہم سب کی توبہ قبول فرما، آمین یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ آمین یا اللہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ یا اللہ ہمیں اس وعدے پہ پابندی کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، آمین یا اللہ جو جن کے رزق میں کمی ہے یا اللہ ان کے رزق میں آمین بڑھوتری نصیب فرما، آمین کاروبار میں ترقی نصیب فرما، آمین بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ آمین یا اللہ جو بچیاں جوان ہیں گھروں میں ہیں ان کے لیے اچھے جگہوں پہ رشتوں کا اہتمام، آمین آمین یا اللہ دنیا میں فساد ہے، ہر طرف نافرمانی ہے، بے حیائی ہے، یا اللہ ہمیں بے حیائی سے محفوظ ہے، آمین ہمارے بچوں کو ہمارے نسلوں کو اس بے حیائی کے طوفان سے محفوظ رکھا۔ یا اللہ ہم پریشان ہیں، یا اللہ فتنہ بڑے زور سے اٹھ رہا ہے، یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین یا اللہ ان فتنوں کو نیست و نابود کر، آمین یا اللہ ہمیں سچے مسلمان بنا، آمین اپنی معرفت نصیب فرما، آمین حضور کی محبت نصیب فرما، آمین خاتمہ بالخیر فرما، آمین خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ اچھے لوگوں سے ہماری صحبت نصیب فرما، آمین برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ہوں گے تو ہم نیک بن جائیں گے، بروں کے ساتھ ہوں گے تو برے بن جائیں گے، بروں کی سنگت سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، ہمیں آزمائشوں سے ہمیں معاف فرما، ہم بس تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرا کرم چاہتے ہیں، یا اللہ ہم حساب دینے کے بھی قابل نہیں ہیں، بس ہم پہ کرم فرما، ہم سے حساب نہ مانگ، یا اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ حضور کے صدقے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جامعہ، یہ انجمن، یہ پریم کا جو بازار ہے یا اللہ اس بازار کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے، جامعہ کو ترقی نصیب فرما، جو جامعہ کو انجمن میں خدمت انجام دے رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ غوثیہ کمیٹی جس طرح دین کی خدمت کر رہی ہے یا اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ دعوت الخیر، خیر کی دعوت دینے کی جو بنیاد رکھی گئی ہے یا اللہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب، یا اللہ اس خیر کے یہ جو سلسلہ ہے خیر کا، یہ خیر بانٹتا ہے، دعوت الخیر خیر بانٹ رہا ہے، یا اللہ اس سے ہم سب کو مستفید کر، آمین اللہ جو طلبہ
جامعہ میں پڑھ رہے ہیں اور دیگر مدارس میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے یہ درخت، یا اللہ ان کو عالم بنا، حافظ بنا، مفتی بنا، اسکالر بنا، رہنما بنا، رہبر بنا، یا اللہ ان کو صدیقین کے صف میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ نعرہ تکبیر۔